مسلم بن کے زندگی گزارو، مومن بن کے زندگی گزارو، اور اپنے گھروں میں پیار محبت کی فضا قائم۔ خاوند بیوی کو عزت دے، بیوی خاوند کو عزت دے۔ کائنات کا سب سے انوکھا رشتہ خاوند اور بیوی ہے، کائنات کا سب سے اہم رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق بتائے، بہن بھائیوں کے حقوق بتائے، لیکن نشانی، میری نشانیوں میں سے نشانی صرف خاوند اور بیوی کا رشتہ۔ عجب، آپ کو بھی حیرانی ہوگی، میں آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ من آیاتہ ان خلقکم من تراب، پوری نہیں پڑھتا، ہنٹس، میری کتنی بڑی نشانی ہے، تمہیں مٹی سے بنایا ہے نا، نشانی اللہ کی، کیوں بھائی ہے نا؟ میں ایک آیت چھوڑ دی ہے، من آیاتہ خلق السماوات والارض، اللہ کہتا ہے میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے زمین آسمان بنائے، ہے نا بھائی؟ من آیاتہ منامکم باللیل، میری کتنی بڑی نشانی ہے میں نے تمہیں نیند عطا کی۔ من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں تمہیں بجلیاں دکھاتا ہوں، بادل لاتا ہوں۔ من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ زمین آسمان قائم کھڑے ہیں۔ اس میں آپ میرے ساتھ ساتھ چل لو، ٹھیک ہے؟ اب میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، شاید اس طرح سے آپ کے سامنے پہلی دفعہ آئی ہو۔ من آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، میری بہت بڑی نشانی ہے، میں نے تمہیں مٹی سے بنایا اور تم بشر بن کے زمین پہ گھوم رہے ہو۔ من آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، میری بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ زمین آسمان بنائے اور تمہاری زبانیں الگ، تمہاری شکلیں الگ بنائیں، اس میں میری نشانیاں ہیں۔ اب اس کے بیچ کی آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ ہم مٹی سے بنے، واقعی بڑی نشانی، زمین آسمان بنے، واقعی بڑی نشانی۔ اب سنو، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے خاوند اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ کبھی یہ اس طرح سنی ہے یہ بات کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے خاوند اور بیوی کا رشتہ بنایا، اور اس میں سکون رکھا، اور اس میں محبت رکھی، اور اس میں ہمدردی رکھی۔ تین باتیں بتائیں جو اور کسی رشتے میں نہیں بتائیں۔ یہ بنیاد ہے، اماں اور حوا اور آدم کا رشتہ بنا خاوند اور بیوی کا، اور جنت میں رشتہ جا کے قائم ہوگا خاوند اور بیوی کا۔ اور عمر اللہ لمبی دے دے تو بچے بچیوں کی شادیاں ہو گئے، مر بڈھی بڈھاوت کر لے بیٹھے ان دن، اور میرے چاچا چاچی فوت ہو گئے دونوں ہی، ان کے قدرتی ایک بیٹا ایک بیٹی، کوئی کم بچے خوشحال گھرانہ نہیں تھا، وہ ویسے ہی ایک بیٹا ایک بیٹی ہو۔ اچھا، بیٹے کی شادی ہو گئی وہ اپنے مصروف، بیٹی کی شادی ہو گئی وہ اپنی مصروف، ایک ایکڑ گھر، میری چاچی کلی بیٹھی، شالا کسے دے دو نہ ہو، کیوں خالی جو ہو گئے کلے بیٹھے ایک دونوں بڈھا بڈھی کی ویکھن۔ وہ تو جنت ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھو گے تو دل نہیں بھرے گا۔ خاوند بیوی کو دیکھ رہا ہے، میرے رب کی قسم 1000 سال دیکھتا رہے شوق نہیں پورا ہوگا، اور بیوی خاوند کو دیکھ رہی ہے، میرے رب کی قسم 1000 برس دیکھتے رہے شوق پورا نہیں ہوگا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ ایمان، یہ جنت کی جو حور ہے وہ مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنی ہے، پھر اس پر اللہ نے اپنے نور کی تجلی ڈالی ہے، ٹھیک، نور کی تجلی، اور وہ نور کی تجلی چونکہ لامحدود ہے لہٰذا ہر سیکنڈ میں اس کا حسن آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، اور تمہارے اوپر بھی نور کی تجلی ڈالی ہے، تمہارا حسن بھی آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے۔ تو جب کوئی چیز بڑھ رہی ہو تو اس میں کشش باقی رہتی ہے، ایک جگہ جب وہ کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر کشش واپس شروع ہو جاتی ہے اور دل بھر جاتا ہے۔ لہٰذا جنت کی ہر چیز، ہر لمحے اس کا حسن ایسے جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے۔ جنت کی لڑکی جس کو اللہ نے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنائی، یہ ایمان والی عورتیں اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی، 70,000 گنا زیادہ۔
اللہ نے اماں اور ابا کو 130 فٹ ہائٹ پہ بنایا تھا. جنت کی لڑکی 130 فٹ ہائٹ ہے اس کی. اس کے سر کے بال یہاں چوٹی سے اترتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی کا آ کے بوسہ لیتے ہیں, یوں آبشار کی طرح اس کے بال نیچے آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان سے ایمان والوں کا نکاح کرے گا تو اللہ تمہیں بھی 130 فٹ کر دے گا. ہو گیا 130 فٹ. اور جو لباس پہنائے گا جنت کی عورت کو, وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا. 3 میل کے دائرے میں. تو اس کو اٹھائے گی کیسے کہ 100 جوڑے, ایک جوڑا نہیں 100 جوڑے. میں قربان جاؤں اس رب پہ, جنت کے جو کپڑے ہیں ان کا جو میٹیریل ہے وہ مادہ نہیں, نور ہے. نور نور. یہ کاٹن ہے, بہت باریک کاٹن ہے, لیکن میرے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہے گرمی کی وجہ سے. جنت کے 100 جوڑے ہوں یا 1000 جوڑے ہوں, ان کا میٹیریل نور سے بنا ہے اور نور کا کوئی وزن نہیں ہوتا. لہذا 100 جوڑے اللہ پہنائے گا. میں قربان جاؤں, واہ 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 واہ. لوگ دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں, یہ نہیں بن سکتی. یہ مٹی کا گھر ہے, یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, یہ مچھر کا پر ہے. ہاں ایک درخت ہے توبہ. توبہ خوشخبری, توبہ خوشخبری. یہ آپ کا سب کچھ ہے. یہ کاٹن سے شروع ہوتا ہے کپڑا اور جا کر کہاں پرنٹنگ پریس سے ہوتا ہوا درزی پر جا کر مکمل ہوتا ہے. یہ سب کچھ ہے. صرف آپ کہیں گے کپڑے چاہیے, ڈیزائن آپ کے دماغ میں آئے گا, یا آپ اس کو کہہ دو کچھ انگیزے دے دے, ٹھیک. تو جب آپ کی اگلی نظر پڑے گی نا, اگلی نظر, تو آپ کے پہلے 100 جوڑے غائب ہو چکے ہوں گے اور نئے 100 جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے. تو وہاں آپ ایک دوسرے کو دیکھتے رہو گے تو حسن بڑھتا, دیکھنے کا مزہ ختم نہیں ہوگا. 93 میں کینیڈا گیا, جماعت ہماری, میں کہا یار نیاگرا دکھاؤ. ہم گئے, شوق سے گئے. پھر 98 میں گئے تو میں نے نہیں کہا, مقامیوں نے کہا جی نیاگرا چلیں. میں کہا چلو. پھر 2000 میں گیا, انہوں نے کہا یہ نیاگرا چلیں. میں کہا یار پانی تو ہے, ویکھ لے پر جاندی کرو. کیوں کہ اس کا حسن ایک جگہ ٹک چکا ہے. اور جنت میں کیوں نہیں دل بھر رہا کہ حسن یوں جا رہا ہے, یوں جا رہا ہے, یوں جا رہا ہے, یوں جا رہا ہے, یوں جا رہا ہے. ہزاروں برس دیکھتے رہو, مزہ ختم نہیں ہوگا. وہ تو بڈھا بڈھی بیچارہ کی ویکھنا ہے, تم جوان میاں بیوی دیکھو تو تمہیں ویکھی کیوں جانا ہے, ہو کی گی. اس رشتے کو اللہ نے کہا ہے من آیاتہ, میری نشانیوں میں سے ہے, میں نے تمہیں خامند اور بیوی کا رشتہ دیا. لہذا اس رشتے کو خوبصورت بناؤ, سکون کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ. یہ کہاں سے سیکھو گے؟ نبی کی زندگی پڑھ کے سیکھو گے, نبی کی معاشرت پڑھ کے سیکھو گے. اینیمل سائنس پڑھ کے تم کی سیکھنا ہے, جا کے سنگ مارنے شروع کر دو بیچاری. ہاں میرے نبی کی زندگی دیکھو جو حضرت اما عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں. یہ اظہار عشق تمہیں سکھانے کے لیے, ورنہ میرے نبی نے اللہ کو دیکھنے کے بعد اب کس کا عشق ہے, آپ کو سکھا رہے ہیں. اما عائشہ سے صحابہ سفر ہو رہا ہے, آپ نے سب سے کہا ہاں بھائی چلو بھائی چلو بھائی, سورے آگے چلے گئے, دونوں اکیلے رہ گئے. عائشہ, اللہ کے نبی, عائشہ جی دوڑ لگائیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دوڑ لگائیں, اور ڈاکٹر یونس دوڑ لا سکتا ہے بیگم نال پر, یا کہ میں چٹی داڑھی نال کیوں دوڑ لائیں. اور میرے نبی کہہ رہے عائشہ آؤ دوڑ لگائیں. حضرت عائشہ کہتی میں آگے نکل گئی, آپ پیچھے رہ گئے. چاہے آپ جان بوجھ کے پیچھے رہ گئے, کیا پتا. کچھ سال گزرے تو آپ نے پھر صحابہ سے کہا, ایک سفر سے واپسی تھی, چلو بھائی آگے, سب چلے گئے. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں, کہا جی لگائیں. تو حضرت عائشہ کہتی ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی, تو جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. تو آپ نے کہا ہادی بتلک عائشہ, آج تو اور میں برابر ہو گئی. یہ زندگی سکھائی ہے میرے نبی نے. حضرت عائشہ چھوٹی تھی نا, آٹا گوندنا نہیں آتا تھا, تو اللہ کے نبی آٹا گوند کے دیتے تھے حضرت عائشہ کو. چاہے روٹی پکانی ہوتی چاہے روٹی بھی پکا کے دے دیتے. پر وہ تو ایسا تھا کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تو روٹی لگا رہی تھی, تو آپ بھی ساتھ بیٹھ گئے, اور ایک پیڑا لے کر نا ایسے ہی روٹی کرا کے لگا دیا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ روٹیاں نکال کے پھر بیٹھ گئیں. تو آپ نے کہا بیٹھی کیوں ہو؟ کہا وہ جو روٹی آپ نے لگائی تھی وہ پکی نہیں. کہا اس کو آگ نہیں جلا سکتی سے میرا ہاتھ لگا ہوا ہے.
اسے نہیں آگ جلا سکتے.